جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آشم امان کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے امریکہ میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے۔ امریکہ میں انتخابی نظام خطے پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے میرے ساتھ آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر اینالسٹ محترمہ عظمیٰ امید گل صاحبہ۔ ان سے جانیں گے۔ محترمہ، سب سے پہلے پروگرام کے لیے وقت دینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، امریکی انتخابی نظام میں جو الیکٹورل کا کیا کردار ہے؟ جی، میں جو امریکی انتخابی نظام میں الیکٹورل کالج کا کردار ہے، میں ذاتی طور پہ اس کو بالکل صحیح نہیں، درست نہیں سمجھتی۔ الیکٹورل کالج ہے، اس کو آپ چند لوگ خرید کے پیسہ لگا کے یا ان کو جس طریقے سے بھی مینج کر کے ان سے کوئی اور رزلٹ لے سکتے ہیں، یعنی کہ یہ تو بالکل انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، ڈائریکٹ ڈیموکریسی تو نہیں ہے۔ اور اگر ڈائریکٹ ڈیموکریسی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی من مرضی کی، یعنی کہ اگر جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ چاہے وہاں کی، وہ ان پہ اثر انداز ہو کے ان سے کوئی اور رزلٹ لے سکتی ہے۔ تو یہ ذاتی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ الیکٹورل کالج کا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل ایک فیلئر ہے، جو جمہوریت کا سو کالڈ کانسیپٹ ہے کہ جس کے اندر کہ عوام کی نمائندگی، تو عوام کے نمائندے جا کے وہاں کسی اور طرف بک جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو عوام دیکھتی رہ جاتی ہے کہ اگر انہوں نے ٹرمپ کے لیے ووٹ ڈالا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے بائیڈن کو ووٹ ڈال دیا ہے، یا اگر بائیڈن کے لیے ووٹ ڈالا ہے تو ان کو پتہ لگتا ہے ٹرمپ کے لیے ڈال دیا۔ تو یہ دونوں صورتوں میں یہ بالکل ایک فیلئر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، کیملا ہیرس اور ٹرمپ کی جانب سے انتخابی میں جو بے تعاشی رقم جو کہ خرچ کی گئی، جبکہ دوسری جانب بعض امریکی ریاستوں کی بات کی جائے، جیسے پینسلونیا، وہ قضائی قلت کا شکار ہیں وہاں پر لوگ، اس طرح کی اور بھی بہت ساری ریاستیں ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کیملا ہیرس اور یہ ٹرمپ کی جانب سے جو آپ انتخابی مہم پہ اتنا پیسہ کیا جا رہا ہے خرچ، سے یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کیونکہ امریکہ میں بہت زیادہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، اور کیونکہ ان کا طریقہ کار بھی ایسا ہی ہے کہ یہ ان کے مختلف لوگ جو انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو گن کے حق میں کہ گنز ہونی چاہیے وہ پیسہ ایک کو لگاتا ہے، دوسری پارٹی جو کہ گنز کا سسٹم بند ہونا چاہیے وہ دوسری پارٹی کو لگاتی ہیں۔ اگر یہ جنگوں میں ہی اتنا پیسہ نہ لگائیں، اور اتنا جس طریقے سے ابھی اسرائیل کو ہر سال 4 بلین ارب ڈالر دے رہے تھے، جس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، اور ابھی بھی اتنا مطلب صرف ایک سال میں 22 ارب ڈالر انہوں نے جو دیے ہیں، ان کے لوگ غریب ہیں، وہ اپنے عوام کو بہتری بھلائی کی کرنے کی بجائے وہ جو ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جو کہ اسلحہ سازی کرتا ہے اور جو سارا اسلحہ دنیا میں جنگیں کروا کے اس میں بیچتا ہے اور پیسے بناتے ہیں۔ اچھا ٹھیک، اس کے ساتھ ساتھ بیرونی مداخلت جو جیسے ہم ماضی میں دیکھتے رہے، امریکہ میں ہونے والے انتخابات میں بیرونی مداخلت کا بہت زیادہ الزامات لگائے گئے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا امریکہ نے جو اقدامات کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ اسے مؤثر سمجھتی ہیں؟ یہ بیرونی ممالک کی مداخلت کو روکنے کے لیے تو یہ کیسے روک سکتی ہے؟ وہ خود لوگوں کے ہر معاملے میں دخل دیتے ہیں، تو جہاں پیسہ آ رہا ہے، جہاں جنگیں کرنے والے اور جنگیں کروانے والے کے اپنے مفادات ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے انٹرسٹ گروپس ہیں جن کے مختلف ایک دوسرے سے بالکل ڈائیورجنٹ انٹرسٹ ہیں، تو وہ ظاہر ہے اس کو آپ مداخلت کو روک نہیں سکتے۔ آپ نے خود بھی تو ہر جگہ ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، تو امریکہ کیا مؤثر اقدامات کیا کرے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کھیل ہی، سب سے بڑی مداخلت تو زائنسٹ اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے، صہیونی اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے، تو اس میں انہوں نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، وہ سارا تو ٹوٹل ان کے قبضے میں ہے، تو کون سی مداخلت ہے؟ میرا نہیں خیال مداخلت روک سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہے ہی ٹوٹل ان کے قبضے میں، یرغمال ہے امریکی پالیسی، تمام جو ہے وہ صہیونیوں کے ہاتھوں میں یرغمال ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج کا عالمی سیاست اور معیشت پر کیا اثر ہو سکتا ہے، خاص طور پر جنوبی ایشیا جیسے خطے میں؟ جی، میں سمجھتی ہوں کہ امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج کا کوئی عالمی سیاست پر اور معیشت پر فرق نہیں پڑے گا۔ میری سوچ کے مطابق یہ جوتوں کی جوڑی ہے کہ جن میں سے ایک پیر دایاں اور ایک بایاں ہے، دونوں دیکھنے میں بھی ایک ہیں، تو جو پالیسی ہے وہ تو صہیونیوں کے ہاتھوں میں یرغمال ہے، تو اس لیے امریکی صدور بدلنے سے، امریکی حکومتیں بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف چند لوگوں کی نوکریاں تبدیل ہوئیں گی اور نئے چہرے سامنے آ جائیں گے، پالیسی وہی رہے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، دنیا میں کہیں بھی ان کا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، صرف کچھ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا دوسری پارٹی جو ہے وہ تھوڑا ڈھونگ رچائے گی کہ میں مختلف ہوں، مگر ہوگا وہی جو اس وقت اسرائیل چاہتا ہے، کیونکہ
کہ وہ ٹوٹل کنٹرول میں. اور میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں کہ میرے خیال میں شیطن یاہو جس کو جو ہے اسرائیلی وزیر اعظم، وہ اصل میں امریکی صدر ہے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے. چین اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا. کیا یہ انتخابی نتائج جو ہے وہ پاک چائنا تعلقات پر بھی کوئی اثر انداز ہو سکتے ہیں جیسے ہم ماضی میں دیکھتے رہے؟ جب ہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی انتظامیہ سی پیک اور چین کے اور پاکستان کے تعلقات کو محدود کرنے کی کوشش کرے گی، تو یہ نئی پرانی بھی یہی کر رہی ہے، نئی بھی یہی کرے گی. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پالیسی وہی ہے. چائنا کا فٹ پرنٹ یہاں برداشت نہیں ہو رہا اس خطے میں. اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑی سٹرگل ہے. ہمارے ملک کے حالات جو اس وقت اتنے ڈی اسٹیبلائزڈ ہیں، یہ مزید ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ چین کو یہاں سے کسی طریقے سے بھی نیچا دکھا کے اور وہ منہ کے کھا کے باہر نکلے. پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ اس کو یہ بھی سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ایسا محبوب ہے جس سے اس کو کبھی کچھ نہیں ملے گا اور وہ کبھی ہمیں درخوئے اتنا نہیں سمجھے گا. اس کے اوپر وقت ضائع کرنا، اپنے مفادات کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دینا. امریکہ نے بارہا پچھلے 77 سال کا جو ہمارا ریکارڈ ہے کہ ایز اینڈ وین کو جب ضرورت تھی تو انہوں نے ہمارا فائدہ اٹھایا، مگر انہوں نے اس کو آگے چل کے ہمیں ہر موقع پہ نیچا دکھایا اور بعد میں سزا بھی دی، بلکہ اتنی کہ ہم سے وفاداری کرنے کی ہم کو بہت سخت پنشمنٹ ملی اور کبھی ہم پہ پابندیاں لگائی گئی، کبھی ہمارے پہ ہر قسم کی جو شرارتیں ہیں وہ کی جاتی ہیں. تو یہ بہت ہی یہ یہودی ہوتے ہی ایسے ہیں، اور یہ تمام یہ صہیونی یہودی جو ہیں یہ ان کی پوری پالیسی بناتے ہیں. اور یہ ان کے لیے مشہور بھی ہے کہ بی ویئر آف جوز بیئرنگ گفٹس. تو جب یہ کسی کے لیے تحفہ لاتے ہیں تو محتاط ہو جانا چاہیے. تو جب بھی ہمارے ساتھ مسکرا کے بات کرتے ہیں تو ہمیں بالکل پیچھے پیٹھ کی طرف مڑ کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری پیٹھ میں خنجر تو نہیں گھونپ رہے، کیونکہ ہر دفعہ انہوں نے ایسے ہی کیا ہے. پاکستان کے مفادات اس وقت چین اور روس کے ساتھ ہیں. چاہے ہماری روس کے ساتھ تعلقات پہلے ٹھیک نہیں تھے، مگر اب دیکھیں برکس کے ساتھ بھی وہ سارے لوگ جن کے کبھی آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں تھے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. چین اور روس کے بھی آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں تھے، وہ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اس وقت یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ دوست کل کے دشمن جو ہے آج دوست بن سکتے ہیں. اور ہمارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ ہم روس اور چین کی طرف کریں، مشرق کی طرف دیکھیں، مغرب کے سے اپنا پیچھا چھڑا لیں، کیونکہ مغرب نے ہمارے پیٹھ میں ہر بار خنجر کھوپا ہے اور مغرب نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے. اچھا، آخر میں مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کیملا ہیرس اگر امریکہ کی نئی صدر بن جاتی ہیں، پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا وہ توازن کو برقرار رکھ پائیں گی؟ جی ہاشم صاحب، کیملا ہیرس اگر امریکہ کی نئی صدر بن جاتی ہیں تو بالکل بھارت اور پاکستان ہندوستان اور پاکستان کے درمیان توازن نہیں برقرار رکھیں گی، نہ کوئی ضرورت محسوس کر رہے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے ابھی تک پاکستان کے کسی وزیر اعظم کو ملنے کی یا اس کو ٹائم نہیں دینے کی زحمت کی. اسی طریقے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جب بار بار گئے وہاں تو اینتھنی بلنکن صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ بالکل کسی اور فنکشن پہ نہیں تو وہ انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا کہ جی ہم نے آپ کے متعلق ابھی تک عمل ہی نہیں طے کیا کہ ہم نے آپ لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، تو آپ کو ملاقات کا وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان تھے اس وقت، انہوں نے بارہا فون کیے، میسیجز دیے، ملنے کی خواہش ظاہر کی، ان کو نہیں ملے. ابھی جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں ان سے نہیں ملاقات کی. تو یہ انہوں نے اور ان کی اپنی جو انہوں نے اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے اس میں بھی واضح طور پر انڈین امریکنز جو ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ ان کی تمام پالیسی اور صہیونی مل کے چلا رہے ہیں. تو بالکل نہیں، توازن نہیں رہے گا. دونوں ہی آئیں گے، دونوں میں سے چاہے وہ ٹرمپ ہو چاہے کیملا ہیرس ہو. میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ یہ وہ پیئر آف شوز ہے جس کا صرف دائیں اور بائیں کا فرق ہے، دونوں ایک ہی جیسے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بلکہ اگر اور ہوا اور پاکستان نے چائنا کی طرف اپنا جھکاؤ برقرار رکھا یا دوستی ہے اس کی طرف اپنے تعلقات میں مزید گرم جوشی پیدا کی یا ایران کے ساتھ کیا تو ہمیں مزید سزا دی جائے گی اور اگر ہم ان کی بات مان گئے تو ہماری ذرا بھر پروانی کی جائے گی. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، کہ ہماری کسی طرح بھی کہ ہم نہ ادھر سے فائدہ اٹھا سکیں گے نہ ادھر سے، کیونکہ ہماری پالیسی کی یہ کمزوری ہے
کہ ہم ایڈہاک پالیسیاں چلاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نظام کبھی بھی نہیں، ہم دو کشتیوں میں سوار بنے بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ پرابلم آ رہی ہے۔ اب ہم وقت آ گیا ہے کہ ہم اب یکسو ہو کے قوم ایک فیصلہ کرے اور ایک ہی جانب مڑ جائے، جو کہ دیکھیں روس کے اتنے تعلقات خراب اچھے رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ اور آج بھی وہ نبھا رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت ہندوستان کا امریکہ کی طرف بہت جھکاؤ ہے، مگر اس کے باوجود روس جو ہے اس کے ساتھ آج بھی نبھا رہا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور چین نے بھی ہمارے ساتھ نبھایا ہے، کہ ہمیں یہ بھی بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب ان لوگوں نے اپنے تعلقات نبھائے ہیں اور ان قوموں نے، اور انہوں نے ہمیشہ اب ایران کے ساتھ بھی جس طریقے سے وہ سپورٹ دے رہے ہیں، تو ہمیں بھی انہی لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایک اپنے محبوب سے تو ہر دفعہ بہت ہی ٹھکرائے گئے ہیں، بار بار ٹھکرائے گئے ہیں اور بار بار ہمیں دھتکارا گیا ہے۔ تو اس کے بعد میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اس سے پیچھا چھڑا لیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، ہمارے ساتھ موجود تھیں محترمہ عظمیٰ حمید گل صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ پروگرام کو وقت دینے کے لیے۔